شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ لسنرز، آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی رضوان شیئر کر رہے ہیں سندھ سے۔ رضوان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں خود کی زندگی میں پیش آنے والی، جس کا میں آئی وٹنس خود ہوں، جس کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک ایسی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کو آج بھی اگر میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج سے 12-13 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت ہم لوگوں کا جو گھر تھا وہ سندھ سے آگے تقریباً بالکل ہی وہ جگہ بہت ہی زیادہ کم آبادی والی جگہ تھی، گاؤں تھے ہم لوگوں کے۔ وہاں پر مسلم کمیونٹی بھی تھی اور ہندو کمیونٹی بھی تھی، یعنی 2 آبادیاں تھیں وہاں پر۔ اور وہاں پر جو قبرستان تھے، مسلم قبرستان جو تھا وہ بالکل ہم لوگوں کا جو گاؤں کی آبادی تھی اس کے سامنے بنتا تھا۔ سینٹر میں ایک کچا راستہ ہوتا تھا، اور جو مرگھٹ تھا، جو ہندو کمیونٹی کا جو ہوتا ہے شمشان گھاٹ، وہ بالکل ان کے گاؤں کی آبادی کے سامنے تھا۔ کوئی باؤنڈری وال کچھ بھی نہیں تھا، بس اتنا پتہ تھا کہ وہ حصہ ان لوگوں کا ہے اور یہ حصہ ہم لوگوں کا ہے۔ کچھ عرصے سے ہم لوگ یہ سنتے آ رہے تھے کہ جب بھی ہندو کمیونٹی میں کوئی مر جاتا تھا تو جب اس کی آخری رسومات کے لیے اس کو وہ لوگ مرگھٹ لے کر جاتے تھے، تو اس رات ان کی آبادی میں، ان کے گاؤں میں، ان کے جہاں پر گھر تھے، جتنا ان کا حصہ تھا، ساری رات کوئی نہ دکھنے والی مخلوق ان کو سونے نہیں دیتی تھی۔ جس گھر میں خاص طور پر موت ہوتی تھی اس گھر میں تو بہت زیادہ عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے۔ ساری رات اس گھر کے چھت کے اوپر سے کسی کے رونے کی آوازیں آتی رہتی تھیں، اور جب لوگ غور کر کے سننا چاہتے تھے تو اسی گھر میں سے آوازیں گونج رہی ہوتی تھیں جس گھر میں موت ہوئی ہوتی تھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس گھر میں موت ہوئی ہے تو اس وجہ سے وہاں سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن وہ آوازیں 3 دن تک اس علاقے کے مختلف گھروں میں سے بھی آتی تھیں۔ کوئی نہ دکھنے والا وجود لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ پہلے ان لوگوں نے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب 3 سے 4 بار یہ کام ہوئے تو اس بات کا چرچا شروع ہو گیا، یہ بات پھیلنے لگ گئی، یہاں تک کہ ہم لوگوں کی آبادی میں بھی اس بات کا چرچا ہونے لگ گیا کہ جب بھی ہندوؤں کی جو آبادی ہے، جہاں پر ان کے گھر ہیں، جہاں پر ان کا گاؤں ہے، وہاں پر جب کوئی مر جاتا ہے تو 3 دن وہاں پر ان کو کوئی چین سے سونے نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد یہ بات اس حد تک بڑھ گئی کہ جب بھی کچھ ایسا کام ہوتا تھا اس کے بعد مرگھٹ سے بھی ڈراؤنی آوازیں گونجنے لگ گئیں۔ 3 رات مسلسل مرگھٹ سے کوئی چیخو پکار کرتا تھا۔ کبھی وہ آواز کسی عورت کی ہوتی تھی، کبھی وہ آواز کسی مرد کی ہوتی تھی، لیکن 3 دن بہت برے حال ہوتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے پنڈت کو یہ کہا کہ آپ وہاں پر جا کر پوجا پاٹ کریں اور ہمیں یہ بتائیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو ان کے جو پنڈت صاحب تھے انہوں نے جب وہاں پر جا کر مرگھٹ کے پاس پوجا کرنی چاہی تو وہاں پر پوجا کے دوران ان کو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑی۔ ان کی پوجا پوری نہیں ہو پا رہی تھی، کسی طرح سے اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی۔ کبھی ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کی زبان بند ہو گئی ہے، ان کا جیسے کسی نے وہ بولنا چاہ رہے تھے وہ بول نہیں سکتے تھے۔ کبھی ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سامنے کالے لباس میں کچھ لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں،
لیکن جیسے ہی وہ ان سے مخاطب ہونے لگتے تھے تو وہ غائب ہو جاتے تھے۔ پنڈت صاحب نے یہ کہا کہ یہاں پر جو شمشان گھاٹ ہے، یہاں پر آسیب اور جنات نے بسیرا کر لیا اور وہ یہاں پر ایسے کام ہی کرنے لگ جائیں گے، اگر دوبارہ سے یہاں پر کسی بھی مردے کی آخری رسومات ادا کی گئیں تو یہاں پر معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ پورے گاؤں کی آبادی کے لیے خطرے کا ایک وہ الارم تھا، ایک سائن تھا۔ پھر ان لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس مرگھٹ کو چھوڑ کر گاؤں کے جو دوسرے حصے ہیں اس طرف کوئی ویران جگہ دیکھ کر وہاں پر سارا اس حصے کو شفٹ کیا جائے، نئے سرے سے وہاں پر بنایا جائے۔ اس وقت ان کے گاؤں میں بھی جیسے پنچایت ہوتی ہے وہ بیٹھتی تھی، اگر کبھی کوئی ایسا فیصلہ ہوتا تھا جس میں مسلمانوں کی بھی رائے لینی ہوتی تھی تو ان کو بھی بلایا جاتا تھا، پھر اس گاؤں کے جو پنچایت کا فیصلہ کرنے والے ہوتے تھے وہ بھی وہاں پر جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اب یہ معاملہ چونکہ بہت سنگین ہوتا جا رہا تھا، یہ حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے تھے، تو ہم لوگوں کے گاؤں میں سے بھی ہم لوگوں کے جو بڑے ذمہ دار تھے ان کو بھی بلایا گیا، وہ بھی گئے، یہاں تک کہ ہم لوگ خود بھی اس پنچایت میں گئے تھے، پورے دونوں گاؤں اکٹھے تھے وہاں پر۔ تو یہ فیصلہ طے پایا گیا کہ یہ جو مرگھٹ ہے اس کو بند کر دیا جائے گا، یہاں پر دوبارہ سے کسی مردے کی کوئی رسم ادا نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے برعکس گاؤں کا جو دوسرا حصہ ہے جو ایک جنگل سے لے کر شروع ہوتا تھا، اس حصے کا کچھ ایسا پارٹ بنایا جائے گا 4 دیواری میں، جہاں پر شمشان گھاٹ نئے طور سے بنایا جائے گا۔ پھر ان لوگوں نے جیسے اس جگہ کو شروع کرنے سے پہلے وہاں پر اپنے عقائد کے مطابق اس کی بنیاد رکھی، وہاں پر پوجا پاٹ کروائی، اس کے بعد نئے مرگھٹ کی تعمیر شروع ہو گئی۔ جن دنوں میں نئے مرگھٹ کی تعمیر شروع ہوئی اس کے بعد گاؤں میں کچھ سکون ہو گیا، کیونکہ پرانے مرگھٹ پر کوئی بھی جا کر کسی مردے کی آخری رسومات ادا نہیں کرتا تھا۔ اس کے باوجود جب رات ہوتی تھی تو وہاں پر ہندو کمیونٹی کے جو لوگ تھے اگر کبھی رات کے ٹائم غلطی سے بھی اس راستے سے گزرتے تھے تو ان کو کوئی آوازیں دیتا تھا، وہاں پر ان کو سائے نظر آتے تھے جو وہاں پر چل پھر رہے ہوتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد عجیب و غریب معاملات شروع ہو گئے۔ مسلم قبرستان میں بھی ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ جب رات کا ٹائم ہوتا ہے تو مسلمانوں کی جو قبریں ہیں ان کے اوپر ایک عورت بیٹھ کر روتی ہے۔ یہ معاملہ تب شروع ہوا جب وہ مرگھٹ بالکل سنسان، ویران اور خالی ہو گیا، تو اگر کوئی بھی گورکن مسلم قبرستان میں آ کر قبروں کی دیکھ بھال کرتا تھا یا کسی کی تدفین ہونی ہوتی تھی، کوئی فوتگی ہو جاتی تھی، کوئی فوت ہو جاتا تھا، تو اس کی تدفین کے لیے جب وہاں پر آتے تھے تو جو پہلی رات ہوتی ہے اس رات کو کہا یہ جاتا ہے کہ خصوصی اس قبر کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی جنگلی جانور حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو گورکن نے یہ بتایا کہ ایک قبر بالکل تازی تھی، اسی دن گاؤں میں کوئی فوتگی ہوئی تھی، کوئی بزرگ وفات پا گئے تھے تو ان کی وہ وہاں پر تدفین ہوئی، تو ان کی قبر کا ایک چکر لگانے کے لیے کہ جا کر میں دیکھا ہوں ان کی قبر ٹھیک ہے، میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں مرگھٹ کی طرف سے مجھے کوئی آوازیں دے رہا تھا۔ اس وقت رات کے 9 بجے کا ٹائم تھا، مجھے ایسا لگا کہ شاید کوئی ہوگا وہاں پر مرگھٹ میں کوئی آیا ہوگا تو مجھے آوازیں دے رہا ہوگا۔ میں نے اس کو جواب بھی دیا، اس نے باقاعدہ میرا نام لے کر مجھے پکارا، اور جب میں نے وہاں پر دیکھا، آگے جا کر دیکھنا چاہا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ جیسے میں وہاں سے واپس پلٹا تو میں نے قبرستان میں جہاں پر وہ تازی قبر تھی اس قبر کے پاس کسی عورت کو بیٹھ کے روتے دیکھا، جبکہ میں قبرستان میں جب آیا تھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دور سے پوچھنا چاہا کہ وہاں پر کون بیٹھا ہے، رات کے ٹائم یہاں پر آنا منع ہے، کیونکہ مسلمانوں کے گاؤں میں بھی باقاعدہ اعلان کروایا گیا تھا کہ رات کے ٹائم کوئی بھی قبرستان کی طرف نہ جائے اور کوشش یہ کرے کہ جو قبرستان والا راستہ ہے اس کو کوئی بھی استعمال نہ کرے، کیونکہ مرگھٹ میں ہونے والے واقعات کے بعد احتیاط کے طور پر مسلمانوں کو بھی منع کیا گیا تھا کہ اس راستے پر نہ جائیں، کیونکہ بالکل ساتھ ساتھ قبرستان تھا اور ساتھ ہی شمشان گھاٹ تھا۔ تو وہاں پر جب اس نے کسی عورت کو روتے دیکھا وہ بہت زیادہ پریشان ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی عورت ابھی ایک دم سے کیسے آ گئی، بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں وہ عورت رو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گورکن کہتا ہے کہ میں قبرستان میں داخل ہوا، میرے سامنے وہ قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، میں اس سے تقریباً 6-7 قدم دور تھا اور میں اس سے
بار بار کہہ رہا تھا کہ یہاں سے چلی جاؤ، یہاں پر اس ٹائم آنا منع ہے. وہ کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہی تھی، بس بہت زیادہ ڈراؤنے انداز میں رو رہی تھی. جیسے میں اس کے قریب جانے لگا وہ غائب ہو گئی، روتی روتی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. نہ وہ اٹھ کر کہیں گئی، نہ وہ قبرستان سے باہر نکلی، نہ وہ کسی درخت کے پیچھے گئی. تو پھر وہ کہاں گئی؟ گورکن کہتا ہے کہ میں وہاں سے اسی ٹائم بھاگتا ہوا اپنے گھر آیا. میری حالت بہت زیادہ خراب تھی. میں نے یہ بات آ کر اپنے گھر والوں کو بتائی، اور اگلے دن یہ بات میں نے پورے گاؤں والوں کو، جو بھی مجھے گاؤں کا بندہ ملتا تھا میں اس کو یہ بات بتاتا تھا کہ رات کو یہ ماجرا ہوا ہے. پھر صبح کے ٹائم جن کے فوتگی ہوئی تھی، بزرگ فوت ہوئے تھے، وہ لوگ جا کر جب ان لوگوں نے دیکھا تو ان بزرگ کی قبر کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن قبر کے اوپر اس طرح سے نشان تھے جیسے وہاں پر بہت بڑے بڑے ناخن مارے گئے ہوں. شاید وہ حملہ آور بھی ہو جاتی اگر میں وہاں پر نہ پہنچتا یا اس کو وہاں سے جانے کے لیے نہ بولتا. پھر یہ واقعات عام ہونے لگ گئے. جب بھی مخصوص ایسی رات ہوتی تھی جب چاند بالکل ڈوب جاتا ہے، جس کو اماوس کی رات کہتے ہیں، اس رات کو شمشان گھاٹ سے باقاعدہ جیسے کوئی عورت آتی تھی. اس عورت کو عجیب و غریب انداز میں بہت سے لوگوں نے دیکھا. وہ مسلمانوں کی مختلف قبروں پر بیٹھ کر رویا کرتی تھی، اور جب بھی اس کے قریب جانے لگتے تھے وہ غائب ہو جاتی تھی. پھر ہم لوگ جو مسلم تھے، ہم لوگوں کے بہت بڑے سید عامل تھے، ان سے جب یہ رجوع کیا کہ اس بات کے معاملے میں کہ اس کا کوئی حل نکالے، کیونکہ قبرستان میں فاتح خوانی کے لیے جانا ہوتا تھا، دعا کے لیے جانا ہوتا تھا، لوگ جمعے کے جمعے جایا کرتے تھے. پھر وہ جو سید صاحب تھے جب وہاں پر آئے، مرگھٹ والے حصے اور قبرستان کے درمیان کھڑے ہو کر وہاں پر انہوں نے باقاعدہ پڑھائی کی، عمل کیا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جنات اس مرگھٹ پر جنہوں نے قبضہ کیا تھا وہی جنات اب قبرستان پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. وہ عفریت جنات کا پورا قبیلہ تھا جو وہاں پر اترا تھا، اور وہاں پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور اب وہ قبرستان پر قبضہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ مرگھٹ والا حصہ بالکل ویران اور سنسان ہو گیا تھا. اس کے چاروں سائیڈوں پر تقریباً 3-3 فٹ دیوار کھڑی کر دی گئی تھی، صرف اینٹیں جوڑ دی گئی تھیں کہ وہاں پر اندر کوئی جائے ہی نہ. اس کے باوجود وہ جنات اپنا آپ ظاہر کرتے تھے. پھر سید صاحب نے وہاں پر اپنے عمل کے ذریعے کیل لگوائے. وہ کیل جو تھے، وہ جو مسلم قبرستان تھا اس کی حدود کے چاروں طرف وہ کیل لگائے گئے. جیسے وہ کیل لگتے گئے تو وہ جو روتی ہوئی عورت قبرستان میں آتی تھی وہ دوبارہ وہاں پر آنا بند ہو گئی. لیکن آگ کے بہت سے جیسے آگ کے گولے ہوتے ہیں وہ مرگھٹ والی طرف سے ہوا میں اکثر لوگوں نے وہ دیکھے تھے، وہ غائب ہو جاتے تھے. ہم لوگوں نے بھی اس چیز کو دیکھا. وہ جو عورت روتی ہوئی تھی اس عورت کو ہم لوگوں نے بھی دیکھا تھا. ہم لوگ سارے دوست مل کر نہر پر گئے ہوئے تھے. تو جب ہم لوگ نہر سے واپس آ رہے تھے تو ہم لوگوں نے اس وقت یہ بات نہیں سنی تھی کہ قبرستان میں ایسے عورت کے رونے کی آواز آتی ہے. تقریباً 9:30-10 بجے کا ٹائم تھا. ہم 6-7 لڑکے تھے. تو ہم لوگوں نے نہر سے قبرستان والے راستے کی طرف سے آنے کا فیصلہ کیا کہ ہم لوگ ایک ساتھ ہیں. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ بالکل چاند کی آخری تاریخیں تھیں، چاند ڈوبا ہوا تھا، اندھیری رات ہوتی تھی. تو جب ہم قبرستان کے پاس سے گزرنے لگے تھے تو ہم لوگوں کو وہاں سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں باقاعدہ سنائی گئی تھیں. جیسے ہم لوگوں نے وہ آوازیں سنی تھیں ہم اس روڈ پر آگے گئے ہی نہیں، ہم وہیں سے واپس اپنے اپنے گھروں میں نہر کے حصے کی طرف سے پھر گئے تھے. تو جب پھر اس پر کیل لگ گئے، وہ ساری جگہ بند ہو گئی، تو وہ ڈراؤنی آوازیں آنا بھی بند ہو گئی. لیکن آگ کے گولے بہت سے لوگوں نے دیکھے تھے. ہندو جو تھے ان کا ہم لوگوں کے گاؤں میں آنا جانا تھا، ہم لوگ ان کے گاؤں میں آتے جاتے تھے. ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کے تعلقات بالکل ٹھیک تھے. لیکن یہ جو معاملات ہوئے تھے وہ بہت زیادہ دل دہلا دینے والے تھے. پھر اس کے تقریباً 3-4 سال کے بعد ہم لوگوں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا، ہم لوگ سٹی میں آ گئے. تو یہ ایسی ایک کہانی تھی جس کو ہم لوگ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے. آج کل کے زمانے میں بھی اگر اس گاؤں میں جائیں تو یہ کہانی ہر زبان پر آج بھی ویسے ہی تازہ ملتی ہے جیسے کل کی بات ہو. یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ رضوان آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی تسنیم شیئر کر رہی ہے انڈیا، گجرات، سورت سے.
تسنیم کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہانی مجھے میرے نانا جی نے سنائی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ پرانے دور کی بات ہے، ایک جگہ تھی، ایک گاؤں تھا، وہاں پر ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ اس حویلی میں ایک بہت بڑا ذمہ دار رہتا تھا۔ اس ذمہ دار کے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں تھی، تو اس نے اولاد کے لیے دوسری شادی کر لی۔ جب دوسری شادی کی تو جب دوسری بیوی سے بھی اس کو اولاد نہیں ہوئی تو اس نے تیسری شادی کر لی۔ جب اس نے تیسری شادی کی تو شادی کے کچھ عرصے کے بعد جو اس کی تیسری بیوی تھی وہ کہتی تھی کہ مجھ سے اس گھر میں رہا نہیں جاتا۔ وہ ڈری ڈری سہمی رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی میرا دم گھٹتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہ دکھنے والا وجود ہر وقت موجود ہے، وہ مجھے بہت زیادہ ڈراتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرے جسم کو جکڑ رہا ہے۔ اس کی دن بدن ایسی عجیب و غریب حالت دیکھ کر جو ذمہ دار تھا وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے بڑے سے بڑے ڈاکٹرز بلائے۔ جب ڈاکٹر آئے تو ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ اس جگہ کو تبدیل کریں۔ سم ٹائم انسان کسی ماحول میں کسی جگہ پر اس طرح سے ایڈجسٹ نہیں کر پاتا جیسے وہ اپنے گھر سے یا اپنی جگہ سے مانوس ہوتا ہے۔ مے بی اس کی جگہ تبدیل ہو یا کسی اور جگہ پر جا کر رہے تو اس کا یہ جو پرابلم ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ بظاہر اس کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے۔ پھر وہ جو ذمہ دار تھا اس کی ایک اور بھی حویلی تھی، وہ اس حویلی سے کافی دور کسی اور علاقے میں تھی۔ وہ وہاں پر اس کو لے کر گیا، وہاں پر وہ جاتے ساتھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو ذمہ دار نے یہ فیصلہ کیا کہ تم ادھر ہی رہو۔ تقریباً 6-7 ماہ، یہاں تک کہ 8-9 ماہ وہ وہیں پر رہی۔ جب وہاں سے واپس آئی تو وہ امید سے تھی۔ جب واپس آئی تو جو ذمہ دار کی سب سے بڑی جو پہلی بیوی تھی اس کو جب پتہ چلا کہ یہ امید سے ہے تو پھر وہ شمشان گھاٹ گئی رات کے ٹائم ایک تانترک کے پاس۔ اب جو اس کی درمیان والی بیوی تھی، جو سیکنڈ وائف تھی اس کو کچھ ڈاؤٹ تھا کہ جب سے یہ آئی ہے، جو بڑی ہے، اس کا کچھ بیہیویئر الگ ہے، یہ بار بار اس سے بہت سوال پوچھ رہی ہے، آخر یہ اکیلے چھپ کر کہاں جاتی ہے اور کہاں گئی ہے؟ کیونکہ وہ جو فرسٹ والی تھی اس نے اس دوسرے کو بھی بہت زیادہ تنگ کیا تھا۔ جب اس کی شادی ہو کر آئی تھی تو وہ بھی بہت بیمار رہتی تھی، اس کو بھی ہر روز کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں آخر یہ کہاں جاتی ہے۔ جب اس نے اس کا پیچھا کیا تو وہ شمشان گھاٹ میں ایک تانترک کے پاس گئی تھی۔ وہاں پر اس نے تانترک سے کالا جادو کروایا اور تانترک کو یہ کہا کہ اگر میں اولاد نہیں دے سکی تو ان میں سے بھی کوئی نہ دے سکے، لیکن تم نے یہ کہا تھا کہ اس کے ہاں بھی اولاد نہیں ہوگی، پھر وہ امید سے کیسے ہے؟ جس پر تانترک نے یہ کہا کہ میں نے جو بھی عمل کیا تھا، میں نے جو بھی کالا جادو کیا تھا وہ اس حویلی تک محدود تھا، یہ اس حویلی سے باہر چلی گئی، دوسری جگہ پر اس جادو کا اثر نہیں ہو سکا، اس لیے یہ امید سے ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ جیسے کیسے کر کے بھی اس کو ختم کرنا ہے، چاہے یہ بھی ختم ہو جائے اور جو یہ امید سے ہے وہ اس کی اولاد بھی ختم ہو جائے۔ تو پھر اس تانترک نے یہ کہا کہ میں تمہیں ایک پتلا بنا کر دوں گا، ایک جادو کا ایسا پتلا بنا کر دوں گا، تم اس کو جس طرح سے بھی استعمال کرو گی، ساتھ تمہیں کچھ پڑھنا ہوگا، کچھ منتر پڑھنے ہوں گے، تو اس عورت کی حالت ویسے ہی ہونے لگ جائے گی۔ جب سیکنڈ وائف نے یہ سب کچھ سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس تانترک نے اس کو ایک پتلا بنا کر دیا، اس میں بہت سی سوئیاں لگا کر دیں اور اس کو وہ منتر تک بتائے اور کہا کہ جاؤ اور جا کر یہ کام جتنی جلدی ہو سکے کر لو، تو جو دوسری والی تھی وہ بھاگتی ہوئی حویلی میں آئی۔ اس نے آ کر یہ بات ذمہ دار کو بتا دی کہ جو پہلی ہے وہ وہاں پر گئی ہوئی ہے، اس نے مجھ پر بھی جادو کروایا تھا، میرے بھی یہی حالات اسی وجہ سے ہوئے تھے، اب وہ اس کو مارنے کے لیے یہ کوشش کر رہی ہے۔ جیسے ذمہ دار کو اس بات کا پتہ چلا، اس کی پہلی بیوی جب گھر واپس آئی تو ذمہ دار نے اس کو جان سے مار دیا، اس کو گولی مار دی۔ جب اس کو اس نے شوٹ کیا، اس کے بعد اس کے پاس سے وہ سوئیوں والا پتلا نکلا جس کے اوپر اس کی تیسری وائف کا نام تھا، اور باقاعدہ اس کے جو پتلے کا جو پیٹ کا حصہ تھا اس کے اوپر بھی اس کا نام لکھ کر اس میں سوئیاں لگائی گئی تھیں، جن کو اگر وہ منتر پڑھ کے ان سوئیوں کے ساتھ وہ عمل کرتی تو جو تیسری وائف تھی اس کی وہ مر جاتی، تڑپ تڑپ کر مر جاتی۔ تسنیم کہتی ہے ہم لوگوں کے نانا ابو نے ہمیں یہ سٹوری سنائی تھی اور ان لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ عورت بھی دیکھی تھی
اور وہ ان لوگوں نے وہ حویلی بھی دیکھی تھی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو تسنیم نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ تسنیم آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نعمان شیئر کر رہے ہیں بھیرا سے۔ نعمان کہتے ہیں میں بھیرا کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والا ایک ناقابل فراموش قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ والا ایک گھر تھا، تو وہ گھر کبھی بھی رینٹ آؤٹ نہیں ہوتا تھا۔ جب سے ہم لوگ اس گھر میں آئے تھے، جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے، وہاں پر ہمیں رہتے ہوئے بھی تقریباً 8-9 سال ہو گئے تھے۔ وہ گھر تب سے خالی ہی تھا۔ کبھی غنیمت سے اگر وہاں پر کوئی آ بھی جاتا تھا تو بمشکل 1 ہفتہ گزارتا تھا اور بھاگ جاتا تھا۔ پورے علاقے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ گھر جنات والا ہے، کیونکہ اس گھر کا جو چھت تھا، اس گھر کی چھت کے اوپر اکثر مردہ پرندے دیکھے جاتے تھے۔ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ جو مردہ پرندے تھے ان کو کوئی بلی بھی نہیں کھاتی تھی۔ کبھی بھی وہاں پر ہم لوگوں نے نہ کسی بلی کو دیکھا تھا، نہ کبھی وہاں پر کوئی زندہ پرندہ بیٹھا کبھی نظر آتا تھا۔ یہاں تک کہ اکثر ہم لوگوں کے گھر میں کبوتر بھی تھے، تو ہم لوگوں نے وہ اپنے دوسرے چھت پر رکھے ہوئے تھے۔ کبوتر کو جب دانہ ڈالنے کے لیے آتے تھے تو تھوڑا سا دانہ ہم لوگ باہر بھی پھینک دیتے تھے۔ اس کو کھانے کے لیے اگر کوئی پرندہ آتا بھی تھا تو ہم لوگوں کی چھت کے اوپر سے کھا کر اڑ جاتے تھے۔ اس گھر کے طرف کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ گھر بالکل ہم لوگوں کے ساتھ تھا، ایک دیوار تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، مجھے پتنگ بازی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں چھت کے اوپر پتنگ اڑا رہا تھا۔ تقریباً دوپہر 3:30 بجے کا ٹائم تھا۔ ایک دم سے مجھے بہت عجیب و غریب آواز آنے لگی۔ میں اپنے گھر کے تیسرے چھت پر تھا، کافی اونچا وہ چھت تھا۔ مجھے ڈانٹ بھی پڑتی تھی، لیکن میں گھر والوں کو یہی کہتا تھا کہ میں اپنے کبوتروں کے پاس ہوں، میں پتنگ نہیں اڑاؤں گا۔ میں چھپ کر پتنگ اڑایا کرتا تھا۔ سب گھر والے سو رہے تھے، گرمی کا موسم تھا۔ میں چھت کے اوپر پتنگ اڑا رہا تھا تو جب مجھے بہت عجیب آواز آئی، وہ آواز ایسے تھی جیسے کوئی جانور ہے، اور وہ جانور بہت ڈراؤنے انداز میں کوئی آواز نکال رہا ہے۔ نہ وہ آواز کتے کی تھی نہ بلی کی تھی۔ وہ مجھے جب کسی اور جانور کی محسوس ہوئی تو میں نے جھانک کر دیکھنا چاہا۔ میں نے پتنگ اڑاتے اڑاتے میں نے پتنگ اتار کر ایک سائڈ پر رکھا اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا۔ جیسے ہی میں اپنے چھت کی گرل سے اس گھر کی طرف جھانک کر دیکھنے لگا تو میں نے وہاں پر اس چھت کے اوپر ایک بہت زیادہ ڈراؤنی مخلوق کو دیکھا۔ اس کا قد بہت چھوٹا تھا، تقریباً شاید 2-2.5 فٹ قد ہوگا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پیر بہت زیادہ لمبے تھے اور اس نے بالکل اوپر منہ اٹھایا ہوا تھا۔ اس کے پورے جسم کے اوپر بہت زیادہ بال تھے۔ جو اس کا چہرہ تھا وہ کافی زیادہ بڑا تھا اور مینڈک کی طرح اس کا چہرہ تھا۔ چہرے کا کلر ایسے تھا جیسے راکھ کا کلر ہوتا ہے، گرے کلر، اور بہت لمبی کالے رنگ کی زبان تھی۔ میں نے اتنی ڈراؤنی چیز اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ میرے دل میں آیا کہ میں اس کو کوئی پتھر ماروں کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ بہت ڈراؤنی آواز نکال رہا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے سامنے وہ جس دیوار کے پاس مردہ پرندے پڑے ہوتے تھے، وہ اس دیوار کے پاس بھاگتا ہوا گیا اور غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دم سے میرا سر اور کندھے بہت زیادہ بھاری ہونے لگ گئے، اتنے بھاری ہو گئے مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے سر کے اوپر، میرے کندھوں کے اوپر کسی نے بہت زیادہ کوئی وزنی چیز رکھ دی ہے۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کس طرح سے میں سیڑھیوں سے نیچے اترا، میں نیچے والے پورشن پر آیا، یہاں تک کہ جب میں نیچے والے پورشن پر آیا تو میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے بے ہوش ہوئے ہوئے کو جب اٹھایا، میرے گھر والوں نے دیکھا، ان لوگوں کو یہ لگا کہ شاید گرمی کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی اور میں بے ہوش ہو گیا ہوں۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں بہت ڈرا ہوا تھا اور مجھے بہت سا بخار تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو یہ ساری بات بتائی۔ پھر میرے ابو مجھے ایک پیر صاحب کے پاس لے کر گئے، انہوں نے دم کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس نے جنات کو بہت قریب سے دیکھا ہے، وہ بہت زیادہ سخت مخلوق ہے، اس کو دوپہر کے ٹائم اوپر مت جانے دیں ورنہ وہ اس کو نقصان پہنچا دے گا۔ پھر میں بہت زیادہ ڈرتا تھا، میرا بخار ہی نہیں ٹھیک ہوتا تھا۔ پھر میں نے گلے میں تعویذ ڈالا، تب جا کر میں ٹھیک ہوا۔ اس کے بعد کبھی بھی میں دوپہر کے ٹائم چھت پر نہیں جاتا تھا۔ پھر وہ جو گھر تھا وہ بالکل دیکھتے دیکھتے کھنڈر بن گیا، اس گھر میں کبھی بھی کوئی آباد نہیں ہوا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ نعمان آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinvir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر ہوش ربا ناول کی بالکل آخری ایپیسوڈز جا رہی ہیں، اس کو ضرور وزٹ کریے گا۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو ضرور سبسکرائب کریں، وہاں پر بہت زیادہ ہارر ناولز آن ایئر کرتی ہوں میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔
مجھے کمنٹ باکس میں کسی نے کہا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے. آئی ایم ایکسٹریملی ویری سوری، مجھے نیم یاد نہیں ہے جس نے بھی کمنٹ کیا تھا. وہ جو کوئی بھی ہے، اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا کرے. اسی طرح سے جو لوگ بھی کسی بھی بیماری میں، کسی بھی مشکل میں، کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہیں، تو اللہ ان سب کی مشکلیں آسان کرے. اللہ آپ سب پر، ہم سب پر اپنا کرم ہمیشہ بنائے رکھے. آمین. ضرور اس دعا میں آمین کہیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میرے والدین کو، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.